الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ خوش نصیب لوگو جن کو ایمان کی دولت حاصل ہوئی ہے، وہ مومن ہیں، اللہ کا انہیں براہ راست خطاب ہے، اللہ ان سے مخاطب ہے۔ اے میرے مومن بندو، علیکم انفسکم، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، اپنے آپ کی زیادہ فکر کرو کہ تم سے گمراہی سرزد نہ ہو، تم سے غلط اعمال سرزد نہ ہوں، تم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تم کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اپنی بہت پرواہ کرو اور فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ رہو گے اور اللہ سے ہدایت مانگتے رہو گے اور اس پہ چلتے رہو گے تو وہ انسان جو گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا اور وہ اللہ کے سامنے جواب دے، اس کے غلط اعمال اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گے اگر تم ہدایت کے اوپر نیک نیتی سے چلتے رہو گے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو دنیا میں جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو، دن کے وقت، رات کے وقت، غمی میں، خوشی میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، جو بھی عمل کیے اچھے برے، اللہ تم کو سارے کے سارے اعمال کی خبر دے دے۔ ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہے اس کی بھی تمہیں
وہاں اطلاع مل جائے گی، تم اس سے باخبر ہو جاؤ گے، اور اگر ایک ذرہ اور رائی کے دانے کے برابر کوئی شر اور برائی تم سے سرزد ہوئی ہے تو وہ بھی تمہیں وہاں بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا اور اس کی یہ سزا ہے، اس کا یہ بدلہ ہے۔ یعنی تمہیں مکمل عدل و انصاف کے ساتھ ان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے تمہارے بارے میں فیصلے ہوں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ آیت کریمہ اپنے مفہوم میں بڑی واضح آیت ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے اور 7ویں پارہ میں ہے، اور یہ بہت بڑے اصول کو بیان کر رہی ہے جو ایک مسلمان کو جس اصول سے باخبر بھی رہنا چاہیے اور اس اصول کو اپنانا بھی چاہیے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کا ذمہ دار ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ یہ اللہ نے اصول بتایا کہ جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا تو وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ ایک مقام پہ ہے فلانفسهم يمهدون، وہ اپنے لیے بہترین تیاری کر رہے ہیں، اپنی منزل بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ جو اگلی منزل ہے جنت وہ قیمت سے، پیسے سے، دنیا کے مال و متاع سے نہیں بنے گی، انسان کے اعمال سے بنے گی۔ تو فرمایا جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، اللہ کو اس کا کوئی، اللہ کو ضرورت بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی اس میں فائدہ بھی نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ انسان خود محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، اور اگر وہ اللہ کی رحمت کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نیک عمل کرے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس انسان نے برے عمل کیے، برائیاں اپنائیں، تو پھر اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ایک بڑا واضح اصول ہے۔ اللہ نے یہاں یہی کہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنی بہت فکر کرو، پھر جو انسان گمراہ ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ لیکن یہاں سے انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا، جو جہاں پہ لگا ہوا ہے وہ لگا رہے، یہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گویا میرا یہ کام ہے کہ میں تو نیک عمل کروں، اور میں اس چیز کا کوئی پابند نہیں کہ میں کسی کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں۔ انسان یہ سمجھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے اپنی فکر ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر کے کرتے ہیں۔ اپنی فکر، میں نے اپنی فکر کیا کرنی ہے کہ میری نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہوں، یہ فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے اللہ کے میرے اوپر اور بھی حکم ہے، کچھ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کی بھی میں نے فکر کرنی ہے اپنے بارے میں۔ انہی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے منع کیا جائے، یہ اہم ترین ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خاص خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، اسی طرح ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں، اور سامنے وہی خوش نصیب صحابہ تھے، ان کی اکثریت تھی اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے یہی کہا، لوگو تم قرآن کی آیت کریمہ پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر اپنے اوپر لازم کر لو کہ اپنے آپ کو گمراہ نہ ہونے دو اور راہ راست پہ رکھو، کیونکہ جب تم راہ راست پہ رہو گے پھر کوئی گمراہ انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کا نقصان تمہیں نہیں پہنچے گا، تم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے، اور تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ تم اس سے غلط مفہوم مراد لیتے ہو، تم غلط سمجھ جاتے ہو۔ اور یاد رکھیے یہاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ جو قرآن کا اپنے طور پہ صرف مطالعہ کرتے ہیں نا، لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں 14 طبق روشن ہو گئے، یہ بہت غلط بات ہے۔ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے کس نے بیان کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آیت کریمہ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھتے ہو تو اس ایسے تم غلط مفہوم مراد لے لیتے ہو، تمہیں غلط سمجھ آتی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ پھر یہ کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا،
آپ فرماتے تھے کہ تمہیں نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے منع کرنا ہوگا، اور تم یہ سمجھو کہ میں اپنی فکر کروں کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کو نہ نیکی کا کہنا ہے نہ برائی سے روکنا ہے۔ تو فرمایا تمہیں نیکی کا حکم دینا ہوگا، تمہیں برائیوں سے روکنا ہوگا، ورنہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں، برائیاں عام ہو گئیں، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو اپنی گرفت میں لے لے۔ تو پھر یہ سمجھو کہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں نے تو پورے روزے رکھے تھے، میرے اوپر کیوں عذاب آیا؟ بھائی تم نے اپنی فکر صحیح نہیں تھی کی، اس فکر کے اندر یہ بھی چیز شامل تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان یقیناً خسارے اور نقصان میں پڑ رہا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ بس نہیں، دو اور کام بھی ہیں خسارے سے بچنے کے۔ اپنی فکر کرنی ہے نا، تو خسارے سے بچنے کے دو اور کام بھی میرے اور آپ کے ذمے ہیں کہ ایمان لایا اور نیک عمل کر لیے، نہیں، وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق کی وصیت کرو کہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، کامیابی کا یہ راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، سے بچو۔ جب تک یہ کام نہیں کرو گے، اللہ کی قسم خسارے سے نہیں نکل سکتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہی ہمارے لیے نجات اور کامیابی کی راہیں واضح کر رہا ہے۔ یہ فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جس نے اپنے محبوب ترین بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الفرقان نازل فرمایا۔ الفرقان، اس کا ایک وصف بیان کر دیا۔ قرآن کا سب سے بڑا وصف کیا؟ فرقان ہے، جو بالکل فرق کر رہا ہے، بھائی یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے۔ اور جس کو قرآن نے الگ الگ کر دیا ہے، اس کو اب خلط ملط نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو اگر ہم خلط ملط کریں گے تو پھر ہم خود ہی تباہ ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ تباہی اور بربادی کس سے آتی ہے؟ جب برائیاں عام ہو جائیں۔ جب برائیاں عام ہو جائیں پھر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ اور انسان کے لیے یہی ضروری ہے، میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم مجاہدہ کریں اللہ کی راہ میں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، کہ اللہ کا دین عام ہو، اللہ کا دین عام ہو، گمراہ فتنے، گمراہ کن نظریات ان کا سد باب ہو۔ یہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں۔ دروازے تو بہت دور کی بات ہے، اب یہ ہمارے دلوں پہ دستک دے رہے ہیں۔ دلوں پہ دستک بھی نہیں دے رہے، دل ہمارے کھلے ہیں ان فتنوں کو قبول کرنے کے لیے، اور ہم ان فتنوں کے اندر دن رات مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہی مہلکات میں سے خوفناک ترین اور جو قیامت کی نشانیوں میں بھی شامل ہے، وہ میں آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث اپنے الفاظ اور اپنے معنی مفہوم کے لحاظ سے بڑی جامع ہے، اور اس حدیث کے راوی دو ہیں، دو صحابہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ کتب احادیث میں یہ صحیح الاسناد اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات اور خوبیوں میں سے جو آپ کو، جن کے ساتھ اللہ نے خاص کیا ہے اور دیگر انبیاء سے بھی آپ ممتاز ہیں، کہ آپ نے بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں سمجھایا امت کو، اور جب ہم ان کی تشریح میں اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ایک پورا سمندر ہمیں نظر آتا ہے، جو اس طرح کہتے ہیں کہ دریا کو اللہ کے نبی نے بس کوزے میں بند کر دیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حدیث ہے، آپ اس کو ثلاثیات بھی کہہ سکتے ہیں، کہ تین تین چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، تین تین اعمال اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ تو آج یہ ساری حدیث کو بیان کرنا جو ہے وہ ہمارے اس موضوع میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ثلاث کفارات، لوگوں تین اعمال وہ ہیں کہ جو تمہارے چھوٹی موٹی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ تین وہ اعمال اور نیکیاں ہیں۔
وَثَلَاثٌ دَرَجَاتٌ، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جب تم وہ عمل کرو گے اور تم سے ان کا تقاضا ہے کہ تم وہ کرو تو وہ تمہارے درجوں کو بلند کرتے ہیں، تمہارا گریڈ بڑھتا جاتا ہے۔ وَثَلَاثٌ مُنَجِّيَاتٌ، 3 عمل وہ ہیں جو انسان کو ہلاکت اور تباہی سے بچاتے ہیں۔ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، 3 عمل برائیاں ایسی ہیں ان میں سے جو بھی جس کے اندر ہوگی وہ اس کو ہلاک ہی کر کے رہے گی، وہ ہلاکت سے نہیں بچے گی۔ تو آج ہم یہ دیکھنا ہے کہ وہ 3 مہلک چیزیں کون سی ہیں اور ان کے مقابلے میں 3 نجات دینے والے عمل کون سے ہیں۔ 3 مہلک چیزیں کون سی ہیں اور 3 نجات دینے والے عمل کون سے ہیں۔ تو آج اسی آیت کی روشنی میں ہم اس بات کو آگے یوں بڑھا سکتے ہیں کہ ایک شخص ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہ صحابی رسول ہے ابو ثعلبہ، کہنے لگا جناب عالی، اے اللہ کے نبی کے عظیم صحابی، اے ہمارے قابل احترام بزرگ، یہ جو آیت کریمہ ہے آپ اس سے کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ وہ تو عربی بھی تھا اور اسلامی ماحول میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ بھی ایک صحابی سے قرآن ایک آیت سیکھ رہا ہے، اور ہم اپنے طور پہ قرآن کا مطالعہ کر چکے ہیں، تفسیریں پڑھ چکے ہیں، تو سوائے اس کے کہ ہمارے ذہنوں میں اور انتشار پیدا ہوا ہمیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے سلف کی راہ کو تو چھوڑ دیا نا۔ یہ تسلسل ہے کہ ایک شخص کو، ایک تابعی کو قرآن مجید کی ایک آیت سمجھنے کی ضرورت پیش آئی، حالانکہ اس نے عربی میں اس کو سمجھ لیا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت آئی، وہ صحابی کے پاس آئے۔ اور آج کا دور یہ ہے کہ اہل علم کی جتنی تحقیر انسان کوئی کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ پھر ہم دین کے کیسے قریب آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کے صحابی، قرآن کی اس آیت کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کہا کون سی آیت؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو اور جو گمراہ ہیں وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے جب تم ہدایت پہ ہوگے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں، برائیوں سے روکنا چھوڑ دیں تو کامیاب ہو جائیں گے صرف اپنی فکر کر کے؟ انہوں نے کہا کہ اے خوش نصیب انسان، تو واقعی ایک ایسے انسان کے پاس تجھے اللہ لے آیا ہے جو واقعی اس آیت سے باخبر ہے، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ اے شکر ہے کہ تو ایک ایسے آدمی کے پاس آ گیا ہے جس کو اس آیت کا صحیح مفہوم آتا ہے۔ پھر یہ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا پوچھا تھا، اللہ کے نبی سے میں نے اس آیت کا مفہوم پوچھا، وضاحت طلب کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، تمہیں نیکی کا ضرور حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، لیکن ایک وقت آئے گا جب 3 مہلک گناہ معاشرے میں عام ہو جائیں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا حتی اذا رأیت ہوا متبعا وشحا مطاعا واعجاب کل ذی رأی برأیہ فعلیک بخاصۃ نفسک ودع العوام۔ جب تم دیکھو گے، یہ وہ مہلک ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 مہلک گناہ ہیں، 3 ایسے گناہ ہیں جو ہر ایک کو جس میں بھی وہ پائے گئے، ایک بھی اگر وہ گناہ آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو اس سے نہ نکالا، وہ تباہ و برباد ہو کے رہے گا۔ وہ کیا کیا گناہ ہیں؟ فرمایا ایک تو ہوا متبع، غلط خواہشات، اور انسان ان خواہشات کا اسیر اور قیدی اپنے آپ کو بنا لے، پتہ سب کچھ ہے، غلط خواہش پنپ رہی ہے اور میں نے یہ پوری کرنی ہے، غلط خواہشات، حق سے ہٹی ہوئی خواہشات، بے دینی والی خواہشات، اللہ کو ناراض کرنے والے کا۔ انسان جب خواہش کا اسیر ہو جاتا ہے نا، وہ اچھا بھلا انسان دیندار بھی ہو، وہ اپنی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دین نے ہمیں میانہ روی، اعتدال، اس چیز کا سبق دیا ہے کہ اگر وسائل کی بھی کثرت ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب پیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی خواہش ہے پوری کرنی ہے۔ یعنی اگر بہترین 2 مکان بنی ہو تو تیسرا بنا کے رہنا ہے، بھائی اس کو کیا کرو گے، لیکن نہیں، خواہش ہے پوری کرنی ہے۔
اسی طرح بچوں نے خواہش کی کہ آج تو نئی ایک چیز آ گئی ہے، یہ بھی لینی ہے، وہ پہلے والی ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ یہ خواہشات ہیں جن کی آج اتباع ہو رہی ہے، اور ان چیزوں نے ہمیں خواہشات کا ایسا بے لگام گھوڑا ہے جس کے اوپر ہم بیٹھ گئے اور ہم بھاگتے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ رکنا کیسے۔ تو فرمایا جب تم اس طرح دیکھو کہ خواہش کی پیروی ہونا شروع ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا غالباً کسی سے کہ یہ چیز کیوں لی ہے؟ ان کا میری خواہش تھی، میرا دل تھا۔ انہوں نے کہا کل ما اشتہیت اشتریت، جو بھی خواہش ہوگی وہ خرید لو گے۔ اور آج یہی چیز ہے ہمارے گھروں کے اندر، خواہشات ہی کا تو بھرمار ہے، اور کیا ہے۔ گزارا تو سب کا تھا، ہر سال نئی چیز لے کے پرانی کو آگے بگانا ہے، جو خواہش ہے پوری کرنی، یہ وہ دور ہے۔ ہمارے بڑوں نے ایسا نہیں تھا کیا، لیکن ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ میڈیا کروا رہا ہے۔ یہ پیچھے جو بڑی بڑی کمپنی ہیں، انہوں نے کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ نماز روزے، فکر کرو زندگی کی، خواہشات کو دیکھو، لوگوں کو دیکھو وہ کدھر جا رہے ہیں اور تم کہاں کھڑے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دیکھو گے ہوا متبع، خواہشات کی پیروی ہو رہی ہو، یہ مہلک چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ان کی وجہ سے اب دیکھیں ہم دین کا کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 2، وَشُحًّا مُطَاعًا، تم دیکھو گے شح، ہرس، لالچ جس کے اندر پیدا ہوگا وہ اس کو پورا کرے گا، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑ جائے۔ شح کہتے ہیں یہ اتنی مہلک چیز ہے، تم سے پہلے جن جن بڑے بڑے لوگوں کو بھی ہلاک کیا تو ظلم نہیں ہلاک کیا۔ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ظلم، یہ تاریکیاں بن کے تمہارے اوپر چھا جائے گا۔ ظلم نہ کرو۔ واتقوا الشح، شح سے بچو۔ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اس شح کی بیماری نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اسی شح کی بیماری نے تم سے پہلے لوگوں کو ایک دوسرے کی حرمت کی چیزوں کو پامال کرنے کے اوپر بھی ابھارا، دوسروں کی حرمتوں کو پامال کر دیا، دوسروں کے خون بہا دیے۔ فرمائے اس سے بچو، اگر نہیں بچو گے تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ تو یہی انجام ہو رہا ہے، یہ مہلک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مہلک ہے۔ تیسری چیز، وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيٍ، اس چیز نے بھی ہمیں تباہ و برباد کر دیا کہ ہر ایک کہتا ہے میری رائے کو اس کے اوپر چلا جائے، میری رائے کے اوپر چلا جائے۔ اب ایک گھر جو ہے وہ کیوں تباہ ہو گیا؟ ماں باپ ہیں، بچے ہیں، کیوں؟ رائے ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، دوسروں کی رائے کا احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ مشاورت کا دین نے کیوں کہا ہے؟ مشاورت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے مشورہ لیتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا مشورہ ہے، ہر ایک کا اپنا مشورہ ہے، لیکن جو بڑا ہے، جو معاملوں کا ذمہ دار ہے، ظاہر ہے پھر اس نے حالات کا جائزہ لے کے ایک فیصلہ کرنا ہے۔ جب فیصلہ ہوگا 2-3 آدمیوں کی رائے کا تو اختلاف ہوگا نا۔ اب وہ کہنے میرے رائے کو کیوں نہیں مانا گیا، لہٰذا میں تو ہوا الگ، میں تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اب معاملات کیوں بگڑ رہے ہیں؟ گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ادارے کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ حتیٰ کہ ملک خطرناک انجام کے دہانے کیوں کھڑا ہے؟ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر رائے والا کہتا ہے میری رائے کو پورا کیا جائے۔ اب یہ کہاں سے وہ دنیا آئے جس میں ہر ایک کی رائے کو پورا کیا جائے اور کام بھی سارا ہو جائے؟ آپ کی شادیاں بیاہ نہیں ہوں گے، آپ کے گھر نہیں آباد رہیں گے جب ہر کوئی کہے میری رائے کو کیوں نہیں مانا گیا۔ اس آزادی اظہار رائے نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارا یہ وتیرہ نہیں تھا، ہماری یہ روایات نہیں تھی، انسانیت کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ ہم نے جب مغرب سے سب کچھ لیا اور اپنے آپ کو اس کا گرویدہ بنا لیا اور دین کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اب ہم اس وقت ہر جگہ، گاؤں میں، دیہاتوں میں چلے جائیں، شہروں میں چلے جائیں، پڑھے لکھے لوگوں کے حالات کو دیکھیں، ان پڑھ لوگوں کے حالات کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی کی بات 1400 سال پہلے کی فرمایا 3 چیزیں مہلک ہیں، 3 چیزیں مہلک ہیں۔ کون کون سی؟ دوبارہ پھر دہرائیں، ہوا متبع، خواہشات کا اسیر، خواہش پوری کرنی ہے، بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہے،
بیوی کی خواہشات پوری کرنی ہے، اور انہوں نے کہنا ہے کہ ہماری خواہش نہیں پوری کرو گے تو ہم تمہیں باپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بیوی کہے گی میں تم سے الگ ہو جاؤں گی، ہوا متبع۔ نمبر 2، شح مطاع، ہرس، لالچ، دنیا کا لالچ، اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تباہ کر دو، ہلاک کر دو، رشتوں کا تقدس پامال کر دو، ماں باپ ہیں ان کو راستے سے ہٹا دو، بہن بھائی ہیں ان کو قتل کر دو، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، لہذا دولت کا۔ تیسرا کیا؟ وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر رائے والے کا اپنے رائے کو۔ تو ایسے حالات میں بتائیں کوئی کسی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ کیا نیکی کا حکم دو گے؟ اتنا خوفناک معاملہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی منبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کو بعد میں کہ یہ بات ہمارے خلاف کی گئی، یہ بات ہمارے خلاف کی گئی۔ ایسے معاملات میں اللہ کے نبی کی بات ایسے لگتی ہے دل کو کہ یا اللہ وہ تیرے سچے نبی تھے، کہ ہر رائے والے کی اپنی رائے۔ تو فرمایا جب ایسی چیز دیکھو فعلیک بخاصۃ نفسک، پھر اپنا بہت دھیان رکھنا کہ کہیں تم بھی نہ ڈی ٹریک ہو جاؤ، اور پھر عام کو ان کے حالات پہ چھوڑ دو، پھر اللہ ہی ان کا والی وارث۔ تو اللہ کے بندو یہ مہلک جو چیزیں ہیں ان سے بچانے والی یہ 3 چیزیں ہیں، پھر ڈیٹیل بعد میں ہوگی، وقت ہو چکا ہے۔ فرمایا 3 چیزیں تمہیں نجات دیں گی۔ ان چیزوں کو عمومی طور پہ ذہن میں ہم اگر بٹھا لیں تو ہم ان ہلاکتوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، فرمایا 3 چیزیں جو نجات دینے والی ہیں وہ ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں بٹھا، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ دنیا والوں کے اوپر تو میں یہ کر لوں گا، ان کو منا لوں گا، لیکن جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ تم ہوا متبع، یہ جو خواہشات ہیں نا ان کے پیچھے پھر نہیں چلو گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَىٰ، شح، کہ میں نے تو بس جمع کرنا ہے۔ فرمائیں اس کا علاج یہ ہے، فقیری ہو یا تونگری ہو، تم نے میانے روی سے چلتے رہنے، خرچ کرتے رہنے، جتنا خرچ کرو گے اس شح سے نکلتے جاؤ گے۔ خرچ اس کا علاج ہے، اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرو اگر اس شح سے بچنا چاہتے ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر رائے والے کا اپنی رائے کے اوپر اڑ جانا، میری رائے ٹھیک ہے۔ فرمایا اس سے نکلنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ کلمۃ الحق عند الغضب والرضا، غصہ ہو، خوشی ہو، حق کی بات کہو، اپنے آپ کو حق بات کہنے کا عادی بناؤ، پھر تم غلط باتوں کے اوپر نہیں چل سکو گے، اپنی رائے کو زیادہ بڑا سمجھ کے دوسروں کے لیے پریشانی نہیں بنو گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر